تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. یہ بھی کفر میں آ جاتا ہے کہ مانتا تو ہوں لیکن یہ کیا ہے قرآن میں ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں ہے. یعنی ان احکامات کے ساتھ بغض رکھنا جو اللہ نے نازل کیے اور ان کو ناپسند کرنا، یہ بھی اعمال کے ضائع کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. کیا وہ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے انہیں تہس نہس کر دیا اور کافروں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہوتی ہیں. یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا تو حامی اللہ ہے اور کافروں کا کوئی بھی حامی نہیں. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، اور جو کافر ہیں وہ چند روزہ فائدے اٹھا لیں اور وہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یعنی جس طرح چوپایوں کو صرف کھانے سے دلچسپی ہوتی ہے، تو جو لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں پھر وہ دنیا کے عیش و عشرت اور دنیا کے مزے، اور ان میں سب سے بڑا مزہ کھانے کے پیچھے لگے رہتے ہیں. یعنی ان کا پیٹوں اور شرمگاہوں کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور کل آنے والے دن میں جو کچھ ہوگا اس سے وہ غافل ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ مومن دنیا سے زیادہ راہ لیتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی سے اپنی ضرورت کے تحت چیزیں استعمال کرتا ہے، اور منافق مزین ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ہر وقت بیوٹیفائی کرنے اور ڈیکوریٹ کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور کافر عیش کرتا ہے. یعنی ہر ایک کا درجہ ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ اللہ کا حق اور بندوں کا حق دینے والے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس اتنا وقت نہیں بچتا کہ آپ اپنے آپ کو یا اپنے گھر کو یا ہر چیز کو صرف سجاتے ہی چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. یعنی خود پیٹ بھر کے کھاتا اور پیتا ہے، اور زیادہ کھانے والے کا انجام اچھا نہیں. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی. آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو، کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے. تو اس لیے کھانا جب کھائیں تو تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں، اور خصوصاً رمضان میں افطار کے وقت احتیاط سے کھائیں تاکہ آپ کی تراویح اچھی ہو سکے. اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے بڑھ کر طاقتور تھیں، جن کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا ہے. ہم نے انہیں ہلاک کیا تو ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا. بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے برے عمل اسے خوشنما بنا کر دکھائے جا رہے ہوں اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوں. جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو کبھی باسی نہ ہوگا. ٹھہرا ہوا پانی پرانا ہو جاتا ہے نا، تو جنت کی نہروں کا پانی پرانا نہیں ہوگا. اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا. دودھ بھی تھوڑی دیر رکھ دے تو ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی. اور کچھ نہریں صاف شہد کی ہوں گی، یعنی جن میں کوئی بھی میل کچیل نہیں ہوگا، مکھیوں کے پر اور ٹانگیں وغیرہ نہیں ہوگی. نیز ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی. ایسا شخص کیا ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہوں؟ اللہ. اور انہیں پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے جو ان کی آنتیں کاٹ کے رکھ دے. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یعنی منافقین، جو آپ کی بات کان لگا کے سنتے ہیں، پھر جب تمہارے ہاں سے باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی اس نبی نے کیا کہا تھا. یعنی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح سر ہلا ہلا کے بتاتے ہیں جیسے ہمیں سب سے زیادہ سمجھ آ رہا ہو، لیکن سمجھتے کچھ نہیں، دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے. اور باہر جا کے پوچھتے ہیں آج بھلا اہم بات کون سی ہوئی تھی. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے. خواہشات کے پیچھے لگے رہنا ہی دراصل انسان کو دین کے علم میں، سمجھ میں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی سمجھ میں پیچھے کر دیتا ہے. اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور تقوی عطا کرتا ہے. کیا اب یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکدم ان پہ آ پڑے؟ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. جب قیامت آ جائے گی تو پھر ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ وہ تو بس جزا کا دن ہے. پھر فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. بس آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. جان لیجئے، علم حاصل کیجئے، اور اپنے لیے نیز مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی گناہ کی معافی مانگیے. اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے کے مقامات کو بھی جانتا ہے اور آخری ٹھکانے کو بھی. تو یہاں عمل سے پہلے علم کی بات ہوئی ہے. سفیان ابن عیینہ سے مروی ہے کہ ان سے علم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے ورچوز کیا ہیں.
تو انہوں نے کہا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جس کا آغاز ہی اللہ نے علم کے ساتھ کیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اللہ نے عمل کا حکم علم کے بعد دیا. اسی طرح فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. ایک اور جگہ پر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے. ایک اور جگہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ بے شک جو بھی تم غنیمت حاصل کرو، پھر اس کے بعد تقسیم کا حکم دیا گیا. تو قرآن مجید میں بارہا ایسا فرمایا گیا کہ جس میں علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. عمل ہو نہیں سکتا، درست منزل تک آپ پہنچ نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو. تو انسان کو کب تک علم حاصل کرنا چاہیے؟ بڑھاپے تک، پھر بوڑھا ہو جائے تو چھوڑ دے. ریٹائرمنٹ، قبر تک، مرتے دم تک. یعنی دعا کیا کریں کہ آخری وقت میں بھی ہمارے ہاتھ میں قرآن ہی ہو اور ہم اللہ کی عبادت میں ہوں اور نیکیوں کے کام کر رہے ہوں، کیونکہ جو علم کے راستے پر ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو یہ سب کچھ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، اس سے زندگی کا ایک اصول بنا. ٹھیک ہے رمضان میں کنسنٹریشن ہو جاتی ہے، زیادہ ٹائم ہم اس کے لیے لگاتے ہیں اور دنیا کے کاموں کو کم کر دیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد بھی باقی کاموں کے ساتھ ساتھ اس چیز کو پلے باندھ لینا چاہیے، اس میں کوتاہی نہ ہو. اب سمر آ رہا ہے نا، تو پھر ایک اور آزمائش ہوتی ہے. سمر ہے، روز باہر جانا، دھوپ میں جانا، پکنک، پارٹی، پارک جانا، ان چیزوں کے لیے انسان پھر اتنے اہتمام کرنے لگتا ہے کہ علم کی مجلسوں سے دور ہو جاتا ہے. اگر پارک بھی جائے تو پارک میں بھی علم کی مجلس ہو سکتی. ہر جگہ کے لیے اپنا ایک شعار بنا لے کہ جہاں بھی جانا ہے کچھ نہ کچھ اچھی بات سیکھنی اور سکھانی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگ سے متعلق کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوتی. پھر جب ایسی محکم سورت نازل کی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے وہ آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی شخص پر موت کی غشی ڈالی گئی ہو. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نبی کی اطاعت کرتے اور بھلی بات کہتے. پھر جب جہاد کا معاملہ طے پا گیا تو اگر وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد میں سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. پھر اے منافقو، تم لوگوں سے کیا بعید ہے کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو زمین پر فساد کرنے لگو اور قطع رحمی کرنے لگو. رحم دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک عام اور ایک خاص. عام رحم دینی رشتہ داری ہے، دینی تعلقات ہیں، جن لوگوں سے آپ دین کی وجہ سے ملتے ہیں. اس میں ایمان اور ایمان والوں کے ساتھ محبت کے لازم ہونے کی وجہ سے صلہ رحمی واجب ہوتی ہے کہ ان کی مدد کی جائے، خیر خواہی کی جائے، تکلیف نہ دی جائے، عدل کیا جائے، ان کے حقوق بجا لائے جائیں، انصاف کیا جائے ان کے درمیان، بیماروں کی عادت کی جائے، مر جائے تو غسل دیا جائے، جنازہ پڑھا جائے، دفن کیا جائے، وغیرہ وغیرہ. یہ عام رحم ہے. اور خاص رحم رشتہ داروں کے معاملے میں رحم ہے، جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بنتے ہیں، یعنی ماں کے رشتہ دار بھی اور باپ کے رشتہ دار بھی. اور ان کے کچھ خاص حقوق ہوتے ہیں، جیسے کچھ خرچہ دینا، ان کی دیکھ بھال کرنا، مجبوریوں کے اوقات میں ان کا خیال رکھنا. تو جب بہت سارے حقوق اکٹھے ہو جائیں تو سب سے قریبی رشتہ دار سے آغاز کرنا چاہیے. تو قطع رحمی کے نقصانات ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اگر ہم رشتہ داریاں توڑتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں، صرف کرنے کا ہی فائدہ نہیں، نہ کریں تو نقصان بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اس کی نیکیاں رکھ دی جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رشتوں سے کاٹا یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا. استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی ناراضگی کے بعد 3 دن تک خفا رہے، بس اس کے بعد جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا وہ آگ میں جائے گا. تو اس لیے یہ بغض اور دشمنیاں اور ناراضگیاں لمبی نہیں چلانی چاہیے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. فاصمہم واعمی ابصارہم، پھر اس نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں نا، ان کو جب کوئی اچھی بات بتائی جائے تو وہ اپنی اتنی حجتیں پیش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں اور تعلقات اور حقوق ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں.
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان لوگوں کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ تو تالا لگا دل جو ہے وہ بند دروازے کی طرح ہے، یعنی دل کے دروازے بند ہیں جس کو تالا لگا ہوا ہے. جب تک تالا نہ کھولا جائے اس وقت تک دروازہ نہیں کھلتا. دروازہ نہ کھلے تو انسان اندر نہیں جا سکتا. تو جن لوگوں کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ان کے اندر ایمان اور قرآن داخل نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن جب دل میں آ جاتا ہے تو یہ دلوں کو کھول دیتا ہے اور عقل کو تیز کر دیتا ہے. کعب کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے. اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. تو قرآن سے ہی دل کھلتے ہیں. اور اس میں ہماری جو ویکنڈز پر کلاسز ہوتی ہیں تدبر کی، وہ قرآن میں ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوتی ہے. تو جیسے رمضان میں آپ نے پڑھ لیا، ایک رواں ترجمہ پڑھ لیا، پھر تعلیم القرآن کورس ہوتا ہے جس میں آپ ذرا ڈیٹیل میں تفسیر پڑھتے ہیں. پھر اس سے اگلے لیول پر تو جن لوگوں نے تعلیم القرآن کر لیا میں ان کو ریکمینڈ کروں گی کہ وہ تدبر کے جو 30 29 اور 28 کے لیکچر ضرور سنیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دل کی دنیا ہی اور ہو جاتی ہے، کیونکہ جو انسان قرآن میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کی کیفیات بدلنے لگتی ہیں. کیونکہ دل پہ کوئی بھی چیز جب آتی ہے تو کیفیت میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، سوچ بدلتی ہے، انسان کے عمل میں تبدیلی آتی ہے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، جن لوگوں پر ہدایت واضح ہو چکی ہے پھر اس کے بعد وہ الٹے پھر گئے، شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوشنما کر کے دکھائے. یعنی کچھ لوگ ہیں جو ہدایت کو سمجھتے ہیں اچھی طرح لیکن پھر وہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور شیطان ان کو اسی میں آگے بڑھاتا جاتا ہے اور ان کو خوش کرتا ہے کہ یہ تمہارا فیلڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور انہیں تادیر زندہ رہنے کی آرزو دلائی. یہ اس لیے کہ ان منافقین نے ان لوگوں یعنی یہود سے کہا جو اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم تمہاری کچھ باتیں مان لیں گے اور اللہ ان کے راز کی باتوں کو خوب جانتا ہے. پھر اس وقت ان کا حال کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوں گے. یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی رضا اختیار کرنا پسند نہ کیا. تو اللہ نے ان سب کے اعمال ضائع کر دیے. اب دیکھیے سورت میں بار بار اعمال کے ضائع ہونے کی بات ہے. اب یہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کن کن چیزوں سے یا قول سے یا عمل سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے کیا وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ